الہی حمد سے عاجز تیرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں وہ پہلو ہوں جو نور اور ہدایت پر مبنی ہوں، جیسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کفار کو ارشاد فرمائی کہ وہی نور اور ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، متصل حصے ہیں، چونکہ خبر ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک خبر ایک ہے، احکام میں تبدیلی ہے۔ تو خبر دو ہو تو ایک غلط اور ایک صحیح آ جائے گی۔ تو شرائط ایمان جو ہیں یہ وہ خبر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ایک ہے۔ اور جب فرمایا گیا کہ یہ نور اور ہدایت، تو بنیاد ہوتی ہی ایمان ہے، اور نظریے کے بغیر زندگی کا کوئی معنی رہتا نہیں ہے۔ اور انسانی نظریہ اور اس کی بنیاد اگر دین اور دین اسلام پر نہ ہو تو معاشرے میں استحکام ہو نہیں سکتا۔ ان صدیوں کو دیکھیں، نظام حیات کو دیکھیں، پھر مقابل دیکھیں جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم جتنا اس سے دور جائیں گے اتنے اس طرح کی محفل اور اس طرح کی بحث ہوئیں گی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عزت اور آبرو کی زندگی عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات کا وہ حصہ اور وہ حدود جو اللہ اور اس کے حبیب نے مقرر فرمائی ہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں جب ارشاد فرمائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے نور اور ہدایت تھی، آج بھی اسی کا تسلسل ہے، اور میں ابھی جو تلاوت کر رہا ہوں یہ بھی نور اور ہدایت ہے۔ نور وہ روشنی جو حق کی ہے، خدا و رستہ جو حقیقی منزل تک جاتا ہے، اور مخاطب کون؟ میں اور آپ۔ اور اللہ کا کلام نصیب ہو، اس کا پڑھنا نصیب ہو، اس کا یاد کرنا نصیب ہو، حفاظ کرام یہ خوشبختی نصیب ہو، قرآن خوبصورت قرات کرتے ہوں، کیا بات ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو آتا پڑھنا نہیں آتا، ہماری کمزوری ہے، لیکن کیا ہے یہ؟ اللہ جل شانہ کا کلام ذاتی ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ اس کا ہونا اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی بات اور کسی حصے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ معزز سامعین کرام، پھر اللہ جل شانہ نے اگلی حقیقت جو بیان فرمائی وہ فرمایا تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا۔ اب وہ حصے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے گئے تھے وہ وقت کے ساتھ معدوم ہوتے گئے، لوگ اس میں تحریف کرتے گئے، اپنی پسند کی چیزوں کو بیان کرتے رہے، اور وہ حصے جو نہ اپنے آپ کو پسند نہیں تھے یا ان کے مطابق اس میں ان کی منفعت نہیں تھی، چونکہ منافع تو کلام ذاتی میں ہی ہے۔ اپنی بے وقوفی یہ اپنی جہالت ہے کہ اپنے لیے حق سے باہر کوئی حصہ دیکھا جائے کہ اس میں میری بھلائی ہے، یہ شیطنت ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں، یہ ہوس ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ ہدایت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی، جس کو تم نے الگ الگ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، اس کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور بہت سے کو چھپاتے ہو۔ یعنی پہلی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے نسل سے بنی نوع انسان سے آپ کے پاس جو کلام ہے اسے کلام ذاتی باری تعالیٰ مانتے ہو، اور عطا فرما اللہ نے وہاں مانتے ہو اور یہاں انکار کیسے کرو؟ پھر دوسرا حصہ اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ وہ بھی پورا نہیں بیان کرتے ہو، اس کو بھی ایسا لکھ رکھا ہے کہ جہاں اپنی مرضی ہو، جہاں اپنی پسند ہو تو حصے کو ظاہر کرتے ہو، اور بے شمار حصہ تو وہ ہے جسے تم ظاہر ہی نہیں کرتے کہ اس میں تمہاری بڑائی نہیں ہے،
دین اسلام جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اور اگر کسی نفس میں یا کسی مخلوق میں کبر آ جائے تو یہ اس کی بہت بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور جب بات آتی ہے نا اللہ جل شانہ کی ذات کی، تو پھر دین اسلام اور اس کا علم جاننا، اس میں ضروری ہے کہ اپنی ذات کو ضرور جانا اور پہچانا جائے۔ علوم ظاہر کا حصول بہت ضروری ہے، لیکن اصول کے ساتھ یعنی اگر اس کے حصول میں ذاتی انا آ جائے تو یہ انا درست نہیں ہے، اگرچہ علوم ظاہر میں دین ہی شامل ہو۔ کیسے؟ مثلا اگر کوئی دین پڑھنے اور پڑھانے والا یہ بیان کرنا شروع کر دے یا یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ جتنا میں دیندار ہوں اور جتنا میں دین جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، تو یہ بات کیا مثبت ہے؟ میرے جیسا متقی کوئی نہیں۔ اب جو ورع اور تقوی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس نے دین پڑھا، جانا، سیکھا، عمل میں لا کر پھر یہ بات کہہ رہا ہے نا، تو یہاں پھر سمجھ آتی ہے کہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حصہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے کہ بندے کو حقیقت آشنا کر دیتا ہے کہ وہ جو پڑھا ہے، جو جانا ہے، اس میں ذاتی کمال نہیں ہے، جو ہے اللہ کا ہے، اور لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اللہ کے روبرو۔ تو یہ حصہ کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو الگ الگ اوراق اللہ نے ان کی رکھنے کی تقسیم تک کو بیان فرما دیا کہ اعتراض کرتے ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اپنے حال تو دیکھو کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اسے الگ الگ رکھا ہے، کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور بے شمار کو چھپاتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل ان کا یہ انہیں اندازہ تھا، ان کے علوم اور ظاہری علوم اور ظاہری خلق کی شہادتیں، ان پر جن کے دسترس ہے، ان سب کو یہ سمجھ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری نسب میں سے ہوں، اور اپنے نسب میں نہ ہونا بنیادی طور پر ان کی ضد اور عناد جو ہے اس کی ابتدا کرتا ہے۔ حالانکہ حکم اللہ کا ماننا ہے، اور پسند و ناپسند ذاتی پر جب بات آ جائے تو پھر بات شیطان اور کیا ہے، شیطنت اور کیا ہے۔ اس نے نہیں کہا تھا بار الہ تو نے مجھے آگ کی لو سے پیدا فرمایا، اسی مٹی سے پیدا فرمایا، میں اسے کیوں سجدہ کروں، کیونکہ میں اعلیٰ ہوں۔ اب بات نہ مٹی کی تھی اور بات نہ آگ یا آگ کی لو کی تھی، بات کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی تھی، اللہ کے پسند کی تھی۔ تو یہاں جب بات آتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس دینی پہلو کو رکھتے ہوئے یہود اپنی انا میں لگے ہوئے تھے، اور اسی انا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور وہ حصے جو ان کی بات کو تقویت اور اپنے معنوں اور الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے، اور جہاں جہاں وہ سمجھتے کہ یہ بات بیان کرنا ہماری اہمیت کم کرے گا وہ روکتے چلے جاتے اور ظاہر نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ خالق ہیں اور ایک ایک باریکی کو بیان فرمایا، اور قرآن کریم مچھر تک کی مثالیں بیان فرماتا ہے، تو انسان کا اندر اور حقیقت رب کائنات نے کھول کر رکھ دی ہے۔ تو یہاں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ یہی صورت ہماری سوچوں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، دیکھو جی شریعت کا یہ حکم ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ انہی پہلوؤں کو جب ذاتی نقصان اور فائدے کی طرف دیکھتے ہیں
تو آنکھیں چرا کر گزر جاتے ہیں. تو کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو حصہ پسند آ رہا ہو یا جسے اختیار کرنے کو دل کر رہا ہو اسے اختیار کیا جائے، اور جو سمجھا جائے کہ میری مطابق منفعت اس میں نہیں، منفعت اسی میں ہے، لیکن وہ غلطی جو انا سے بندہ اختیار کرتا ہے کہ میرے مطابق اس میں میرے لیے یہ ہے، تو کیا یہ وہی عمل نہیں ہے جو یہود کے تھے؟ اور وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تھے. اور میرا اور آپ کا غلط عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں ہوگی اور تجاوز نہیں ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام، یہی نشانیاں ان کے پاس تھیں. انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان قرآن کریم کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احمد کے نام سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے آپ کی شان نزول کی جو ہے وہ شہادت دی تھی. تو جب ولادت بشہادت ہوئی تو جو واقعات رونما زمین پر یا آسمان پر ہوئے اس پر بھی بحث ملتی ہے، اور غیر مسلموں کی تحقیقی بحث ملتی ہے کہ کچھ ایسا رونما ہوا ہے جو عمومی نہیں ہے، بہت خصوصیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ واقعات ملتے ہیں. آپ کے اسفار میں جب آپ نے شام کا سفر کیا، اس سفر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ چھاؤں میں بیٹھے تھے تو اس راہ نے دیکھ کر یہ بات کی تھی کہ انہیں واپس لے جائیں، انہیں اگر آپ آگے شام لے جائیں گے تو ان کے ساتھ جو خصوصیات ہیں وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو اللہ کے آخری نبی. آپ دنیا کی حیات میں اعلان نبوت نہیں ہے، نوجوانی ہے، اس پر پہچان رہے ہیں. کہاں سے پہچان رہے ہیں؟ حصے موجود تھے، لیکن جو حصے چاہتے تھے ظاہر کرنا وہ کرتے تھے، جو جس میں اپنی منفعت ہوتی تھی وہ چھپا لیتے تھے. اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اور آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے دنیا میں جب بھیجا تو دنیا کی عوارضات انسان کے ساتھ ہیں. اس عالم آب و گل میں اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور ضروریاتی زندگی اور تکمیل کے لیے انہی اسباب کے ساتھ زندگی کا بسر کرنا یہ اصول ہے. لیکن نتائج کیا ہیں اس اختیار کے بعد؟ وہ حصہ چلا جاتا ہے خالق کی طرف، اللہ جل شانہ کی طرف. تو جن خصوصیات کی وہ بات کرتے تھے اور جن حصوں کی آشنائی کی بات کرتے تھے، وہ فرمایا نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، اور جو حقائق تم بیان کرتے ہو یہ وہ ہیں جو اللہ کریم نے عطا فرمائے. اور ہمارا ایمان ہے معزز سامعین کرام کہ کسی کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے، ذاتی کسی کا کوئی نہیں ہے. قائم ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے جب تک ہے اس کے حکم اور اس کی پسند سے ہے. اپنی ضد اور طاقت سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کسی کا کچھ ہے. اور یہ وہ حال ہے جو دین اسلام بیان فرماتا ہے. اور قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط نصیب ہو تو یہ جو بیان سن رہا ہے یہ حال ہو جاتا ہے. سن رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس سننے، دیکھنے، بولنے کی صورت کیا ہو جائے گی جب وہ معاملہ حال ہو جائے، احساس کی باریک باریک تاروں میں پرو دیا جائے، وجود کا ذرہ ذرہ
اس کیفیت سے آشنا ہو جائے پھر کیا صورت ہوگی. اور یہ کمال کسی کا نہیں ہے، یہ کمال ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کمالات اور اس کی تقسیم اور اپنے اپنے حصے کے مطابق نصیب ہونا ایک ہی در ہے جہاں کا تعلق یہ سارے سبب جہاں سے نصیب ہوں گے، اور وہ در ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جس پر تم اترا رہے ہو، جو جواز اور جو الفاظ اور جو اعتراضات اور جو آشنائی کے پہلو کہاں سے لی ہیں بھائی تم نے؟ یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے، اور اس میں سے وہ پہلو جو درست ہیں اسے چھپا رہے ہو، اور اس میں سے وہ پہلو جو تم اپنے اعتراضات کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اسے بیان کرتے ہو. اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اللہ، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے کس کی طرف سے ہے؟ اے میرے حبیب فرما دیں اللہ کی طرف سے. قل اللہ، اللہ کی طرف سے. یعنی کسی کا ذاتی کچھ نہیں ہے. کسی کی اگر کوئی ذات ہے تو بھی ذات باری تعالی کی مرہون منت ہے، اسی کی دین اور اسی کی عطا ہے. نہ کسی کا ہے نہ ہمیش کی کسی کی، ہر شے اللہ جل شانہ کی. تو فرمایا ہے میرے حبیب فرما دیں قل اللہ، یہ نازل اللہ نے فرمایا، یہ عطا اللہ کی ہے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بےہودگی میں کھیلتے رہیں. گناہگار ہونا، خطا کار ہونا درست نہیں ہے، بد ہے، غلط ہے، نقصان کا سبب ہے. لیکن غلطی کو اس درجے کا اختیار کرنا کہ رب کائنات فرما رہے ہیں ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بےہودگی میں کھیلتے رہیں. یعنی رخ انور پھیر لیں، اور جس سے رخ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لیا اس کے پاس بچے گا کیا؟ اس کے نقصان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہمارے کلام، ہمارے بول چال، ہماری سوچیں اگر تو تجاوز میں ہیں تو انجام بیان فرمایا جا رہا ہے ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اے میرے حبیب پھر آپ انہیں چھوڑ دیں، اپنی بےہودگی میں رہنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا تو معزز سامعین کرام پھر پیچھے بچے گا کیا؟ کچھ نہ بچا. اس سے بڑا کیا نقصان؟ اور سبب کیا ہے؟ اپنی پسند اور اپنی ناپسند اسے لانا اور بحیثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب ایسے معاملات کو اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام، کچھ عرصہ پہلے میں چترال کی جامع مسجد میں جمعے کا بیان کر رہا تھا، اور میں پہلی دفعہ مجھے وہاں حاضری کا موقع ملا. بہت بڑی مسجد ہے، خوبصورت مسجد ہے اور قدیم ہے، اور شہر کے درمیان ہے، تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی ہوتی ہے. بیان ہو رہا تھا، اور جب بات کرتے کرتے ایک انہماک پیدا ہو گیا دونوں میں، مجھ میں بھی اور سامعین میں بھی ایک ایسا انہماک پیدا ہو گیا کہ بات کرتے کرتے ہم پوری محفل ایک ہو گئی. اچانک زلزلہ آیا، اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ہلتی، مخلوق اٹھی بھاگی. میں ممبر رسول پر بیٹھا تھا، اور
اس ایک لمحے میں بندہ کچھ سوچ نہیں سکتا کہ میں نے یہ سوچا اور فلاں نے یہ سوچا. جو کچھ ہوتا ہے بے ساختہ ہوتا ہے. تو میرے منہ سے جو لفظ نکلا وہ اللہ تھا. اور دوسری بات جو میں نے ان لوگوں کو کہی، میں نے کہا موت سے بھاگ رہے ہو، اور اگر موت خانہ خدا میں آ جائے اس سے بھلا کیا ہے؟ مت بھاگو، بیٹھ جاؤ. آج اسی کیفیت اور حال کو جو آج ایک انفیکشن پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے کرونا کے نام سے، میں اس کو سوچتا اور دیکھتا ہوں کہ مخلوق بھاگ رہی ہے، اور ان کی حقیقت کرونا وائرس سے بھاگنے کی نہیں ہے، بھاگ موت سے رہی ہے. اور موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے تاکہ وقت نہ آئے. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، موت تو وہ پل اور در ہے جو اللہ کے حضور پیشی کا سبب ہوگا. یہ بھاگنا اور یہ تڑپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال صالح نہیں ہیں، بد ہیں. اور جتنے اعمال بد ہوں موت اتنی بڑی پھر بلا نظر آتی ہے. اور جتنا ایمان اور عمل صالح اور اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو، موت عزیز ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے نام پر سر کٹائیں تو اس کی رضا نصیب ہوگی. کیا شہادت موت کے ساتھ ظاہری پہلوؤں میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سر کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا؟ لیکن رب کائنات کے نام پر سر کٹانے کو فرماتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا. تو ظاہری گردن کٹتی ہے کہ نہیں کٹتی؟ یہ ہمارا کردار بول رہا ہے، یہ گھبراہٹ ہمارے کردار کی ہے. تو پھر دنیا ہے، دنیا میں صحت و بیماری زندگی کا حصہ ہے. اور بھلے اس وائرل انفیکشن میں کسی کی کوئی کارستانی ہو یا واقعتاً قدرتی طور پر یہ پھوٹ پڑا ہو، ہر دو پہلوؤں میں آزمائش ہے. چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کوئی شے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسانیت کا قتل انسانیت کی خواہش پر بھی ہو رہا ہو تو اندر اللہ جو امتحان اور ابتلا ہے وہ تبھی یہ سارا حصہ چل سکے گا جب تک اللہ کی منظور ہوگا. تو جب اسلام سے آپ دیکھیں گے تو اسلامی جو حصہ وہ یہ ہے کہ کہیں وبا پھوٹ جائے تو وہاں سے بھاگو نہیں، رہو جو اللہ کو منظور. ہاں جو وہاں نہیں ہو انہیں اس بیماری کے علاقے میں جانے سے اجتناب کرنی چاہیے. اس میں دونوں کی فلاح ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہاں سے بیماری لے کر نہ جائے، اور یہ پہلو جو ایمان کا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو موت سے بچ جاؤں گا، ہر پہلو میں اس کا اقرار ہو. اور اسی طرح جو احتیاط فرمائی گئی ہے چونکہ احتیاطی حصے، پھر بات آتی ہے صفائی کی. تو معزز سامعین کرام، نصف ایمان کسے کہا گیا ہے؟ بندے مومن کا. صفائی کو نہیں کہا. اس لیے گھبرائیں نہیں. جو وقت رب کائنات نے ہمارا لکھا ہے وہ نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. عمل صالح اختیار کریں اور موت کا انتظار رکھیں. ہر ایک کو آنی ہے، کل من علیہا فان. یہ دعا کریں ایمان سے آئے. لڑکھڑاتی اور ٹوٹتی سانسوں میں زبان اللہ کے نام سے تر ہو. پھر علاج ڈھونڈتے ہیں. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ نے ایک نمک دم کر کے دیا ہے. اس نمک کو عمومی طور پر دیا گیا ہے سانپ کے ڈسنے کے لیے، لیکن جب ڈینگی وائرس پھیلا تو اس میں ہم نے منوں کے حساب سے مخلوق میں تقسیم کیا ہے. اور یہ جو وائرل انفیکشن فی وقت جو چل رہا ہے اس کے لیے اس نمک کا استعمال کریں احتیاطی طور پر بھی، اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے طور پر. اور یہ ہر جگہ ساتھیوں کے پاس مرکز میں موجود ہے. اس نمک کو استعمال کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور جئیں ایک امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کی حیثیت ہے.
اللہ رب العالمین حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا. مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا. دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر. دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر. بادلوں کا سائبان تو رہے گا. بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا. کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں. کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں. بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا. ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا. رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی. رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی. شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا. اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر. اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر. پھر وہ سلسلہ
یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا